اچھا، یہ عمر شریف صاحب کی قبر ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قبر بھی اندر ہی ہے۔ کسی سے بھی ملو، کسی کو بھی دیکھو نا، جسٹ امیجن کہ اگر یہ بندہ اگلے لمحے مر گیا، سو اب آپ کے کیا ویوز ہوں گے اس کے بارے میں، بس وہی ویوز اس کی زندگی میں بھی رکھ لو۔ السلام علیکم، میں آیا ہوا ہوں عبداللہ شاہ غازی کے مزار، اور کیوں آیا ہوں یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی ساری پارکنگ ہے، یہ پارکنگ ایریا ہے سارا۔ ویو کتنا خوبصورت آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا سید عبداللہ شاہ غازی۔ پھر یہ ہم جا رہے ہیں ابھی اندر۔ اچھا، اندر جانے سے پہلے یہاں پر ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہاں کوئی لنگر ہونے والا ہے شاید، یا ہو رہا ہے، شاید ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں بھی کوئی کھانے کا کچھ بھی آیا ہوا نہیں ہے۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہے، ویڈیو بنانے کے لیے بھی، باہر نکلنے کے لیے بھی۔ یہ اب اس کی مین انٹرنس، مین تو نہیں ہے، دوسری انٹرنس ہے۔ اب ہم یہاں سے ابھی اندر جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہاں انٹر ہو گئے ہیں۔ ابھی مزار کے بارے میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے ابھی اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، میری تیاری نہیں ہے۔ سو جب تیاری ہوگی تو پھر دوبارہ آ کر مزار پر آپ کو مزار کے بارے میں بتاؤں گا، مزار کی ہسٹری اور جو صاحب قبر ہیں ان کے بارے میں۔ اچھا، لیکن یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے عمر شریف صاحب کی قبر۔ کیا شاندار انسان تھے نا، لیکن جو سب کے ساتھ ہونا ہے موت، وہ ہم سے پہلے عمر شریف صاحب کو آ گئی۔ یہ عمر شریف صاحب کی قبر ہے، اور کتنی زندہ دل لائف گزاری، پاکستان کے بہترین انٹرٹینرز میں سے ایک تھے، اور اردو جو کامیڈی تھی، اردو کامیڈی کا جو جانرا تھا، اس کے اندر جتنا نام عمر شریف صاحب نے بنایا اسپونٹینیس کے اوپر، اور فی البدیہہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، اتنا شاید ہی کسی اور نے بنایا ہو۔ ان کا کمپیریزن اکثر لوگ کرتے تھے معین اختر صاحب کے ساتھ، لیکن دونوں میں بڑا بیسک سا ایک فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ عمر شریف اسپونٹینیس تھے، اور معین اختر صاحب کا جو تھا وہ اسکرپٹڈ ہوتا تھا زیادہ تر۔ لیکن اسکرپٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی قد چھوٹا ہو گیا، کم ہو گیا، وہ ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، یہ ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، لیکن دونوں ماسٹر تھے اپنے آرٹ کے۔ سو یہ قبر جو ہے یہ ہے عمر شریف صاحب کی۔ یہاں پر ڈیٹیلز ہیں: محمد عمر شریف، ولد شیخ محمد سلیمان، تاریخ پیدائش 19 اپریل 1960، تاریخ وفات 2 اکتوبر 2021۔ اچھا، یہ عمر شریف صاحب کی قبر ہے، اور اسی طرح پاکستان کے عمر شریف صاحب کے علاوہ ایک اور بہت بڑے انٹرٹینر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قبر بھی اندر ہی ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی قبر ہے بیگم محمود سلطانہ، یہ عامر لیاقت حسین کی والدہ، برابر میں ان کے والد کی شیخ لیاقت، پھر برابر میں ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قبر، پھر سید اقبال اختر، اور آگے خورشید احمد نظامی صاحب لکھا ہوا ہے۔ یہ دروازہ بند ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ بات شاید یاد ہوگی، میرے خیال سے تو یاد ہوگی، کہ عمر شریف صاحب کی جو آخری ٹی وی پریزنس تھی وہ عامر لیاقت حسین کے ہی ساتھ تھی۔ عامر لیاقت کے شو میں عمر شریف صاحب نے اپنی زندگی کی آخری ٹی وی اپیرنس دی تھی۔ پھر دیکھیں، زندگی کا جو آخری ریسٹنگ پلیس بنا وہ بھی عامر لیاقت حسین کے پاس ہی ساتھ ہی بنا۔ عامر لیاقت حسین کے بارے میں بڑے مکسڈ اوپینین رہے وہ جب تک زندہ رہے، لیکن انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، جتنا قابل ہوتا ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں دونوں ہی اسی لیول کی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا بندہ چھوٹی غلطیاں کرتا ہے، چھوٹی اچھائیاں کرتا ہے، بڑا بندہ عموماً بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑی برائیاں کرتا ہے۔ سو
کیسی لائف گزاری یہ اب ہماری ڈیبیٹ نہیں رہی، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. جیسی بھی لائف تھی قابل بہت 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 زیادہ تھے. مطلب کوئی بھی کام، جو بھی کام کیا وہ ہلکا نہیں کیا. مطلب اگر سیاست میں گئے، نیشنل اسمبلی کی تقریریں دیکھیں ان کی، جب ٹی وی پر آئے، جب نعتیں پڑھی، نعت خواں بنے تو بہترین. کوئی اگر گانا گایا بہترین، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کیے بہترین، اگر کوئی ریلیجس پروگرام کیا تو وہ بھی، اگر کوئی ریلیجس پروگرام کیا وہ بھی بہترین. مطلب کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ آپ عامر لیاقت حسین کو دیں اے جاب ویل ڈن. یہ جو ٹیگ ہے یہ آپ ان کے اوپر ہر طرح سے لگا سکتے ہو. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سے اپنی انٹیلیجنس سنبھلتی نہیں ہے. وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ خود اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کتنا جینیس ہے، یا وہ کتنا قابل ہے، یا وہ کیا کیا کر رہا ہے. سو مے بی دس از دا کیس ود آلموسٹ آل دا جینیس پیپل. وہ بعض اوقات اپنے وزڈم کو، اپنے وٹینس کو صحیح طرح چینلائز نہیں کر پاتے، تو اس دوران ان سے ہلکی پھلکی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن لائک ایوری ون ایلس ہم بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. ہم بھی حرکتیں ہماری بھی کوئی بہت زیادہ خاص نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری حرکتوں پر ابھی تک پردہ ڈلا ہوا ہے. سو اس رمضان میں وہ رمضان ٹرانسمیشنز دیکھنے کو نہیں ملیں گی، وہ آواز سننے کو نہیں ملے گی، اور وہ سب کچھ اسکرین کے اوپر. جو عامر لیاقت کا ایک جادو تھا نا، ایک عامر لیاقت کا ایک سحر جو ہوتا تھا ٹی وی اسکرین پر، اور ویسے تو پورا سال ہی رہتا تھا لیکن بالخصوص رمضان میں، وہ اب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور کیونکہ آئی ڈونٹ نو نیکسٹ ایئر یہ بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں نہ ہوں، یا آپ میں سے جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کون موجود ہو نہ ہو. سو ایک دوسرے کی غلطیوں کو، اگر اللہ نے کسی کی غلطیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، سو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں. عامر لیاقت میں اور ہم میں بس اتنا سا فرق ہے کہ ان کی باتیں لیک ہو گئیں، ان کی ویڈیو لیک ہو گئی، منظر عام پر آ گئی، اور ہماری ابھی تک کوئی چیز، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، منظر عام پر نہیں آئی. اپنے موبائلوں میں ہمارے وی پی این ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور ہماری جو تنہائی کی چیزیں ہیں اگر وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں تو اس پر شکر منائیں. اور یہ ایک اور دوسرا ٹرینڈ ہمارے پاکستان میں خاص طور پر، جیسے عاطف اسلم نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں عزت کمانے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے، یہ افسوس کی بات ہے. سو عامر لیاقت واز ون آف دا پیپل جنہوں نے ٹرینڈز سیٹ کیے. اب جو لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ویریشن لانا کتنا مشکل ہوتا ہے کانٹینٹ میں. ایک کانٹینٹ کو پچھلے کانٹینٹ سے ڈفرینٹ کرنا، پھر کوئی نیا ٹرینڈ لے کر آنا، یہ کتنا مشکل ہے. ابھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، گیند پھینکی، لیز پر گر گئی لیز کھا لو، پاپڑ پہ گر گئی پاپڑ کھا لو، کولڈ ڈرنک پر گر گئی کولڈ ڈرنک پی لو، یا بکٹ چیلنج آ گیا برف ڈال دی. عامر لیاقت واز بیونڈ دس. اس کے جو ٹرینڈ تھے، انہوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے، مطلب وہ فالو انہوں نے بہت کم کیا، انہوں نے لیڈ کیا فرینڈ سے. وہ کسی بھی، چاہے آپ سیاست کی بات کرو، مذہب کی بات کرو، انٹرٹینمنٹ کی بات کرو، نعت کی بات کرو، گانوں کی بات کرو، یہ وہ سم تھنگ ایلس. یہی حال عمر شریف صاحب کا بھی تھا. سو اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہی ہیں. خیر ابھی یہ ہو گئی ہے گولڈن لائٹ. سو جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہی ہے آپ اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اس کی زندگی میں ہی کر لیں. اور ٹرائی ٹو رسپیکٹ پیپل جب وہ زندہ ہوں. اور ان کے مرنے کے بعد آپ بھلے ان کی کتنے بھی تعریفیں کر لو، اور کسی سے بھی ملو، کسی کو بھی دیکھو نا، جسٹ امیجن کہ اگر یہ بندہ اگلے لمحے مر گیا، سو اب آپ کے کیا ویوز ہوں گے اس کے بارے میں. بس وہی ویوز اس کی زندگی میں بھی رکھ لو، تو لائف وڈ بی مچ ایزیئر اینڈ مور بیوٹیفل. سو اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.